کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جسے مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے صحیح جو ہے وہ سند کے ساتھ روایت فرمایا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ لا یجتمع حب ہؤلاء الاربع الا فی قلب مومن ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ آقا کریم نے فرمایا کہ مومن کے دل کے علاوہ کسی اور کے دل میں یہ چار لوگوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ لا یجتمع حب ہؤلاء الاربع کہ ان چار کی محبت جمع نہیں ہو سکتی الا فی قلب مومن مگر صاحب ایمان اور مومن شخص کے دل میں، یعنی جو شخص صاحب ایمان ہوگا، صحیح العقیدہ مومن ہوگا تو اللہ اس کے دل کے اندر ان چار کی محبت داخل فرما دے گا، ان چار کی محبت کو اللہ جمع فرما دے گا۔ کون کون؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی جو شخص صاحب ایمان ہوگا اس کے دل کے اندر ان چار لوگوں کی، باقی سارے صحابہ کی، لیکن ان چار لوگوں کا ذکر اس لیے بیان فرمایا کہ یہی چار ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے لوگ مختلف تفرقات کا اور مختلف جو ہے وہ اپنے خیالات کے اندر اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو آقا کریم نے ان چار ہستیوں کا ذکر فرما کے ایک صاحب ایمان شخص کے دل کی کیفیت کو بیان فرما دیا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث مبارکہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ ابا بکر، کہ اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے، زوجنی بنتہ وحملنی الی دار الہجرہ وآتق بلالا من مالہ، کہ اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے اس لیے کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر کے میرے عقد نکاح کے اندر اپنی بیٹی کو داخل فرمایا۔ دوسرا فرمایا کہ وحملنی الی دار الہجرہ، اور مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ہجرت کی رات برا یہ ابو بکر مجھے لے کے گیا۔ اور تیسرا فرمایا کہ وآتق بلالا من مالہ، میرے جان نثار ساتھی، میرے جان نثار صحابی، میرے عاشق با وفا حضرت سیدنا بلال کو اپنے مال سے خرید کے میرے ابو بکر نے آزاد فرمایا۔ وَرَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ، اللہ عمر پہ رحم فرمائے، یقول الحق وَإِن كَانَ مُرًّا، میرا عمر ایسا ہے کہ جو حق بات کر کے ہی رہتا ہے، بے شک اس حق کی اس کو کتنی ہی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ یعنی اللہ عمر کی زبان پہ حق جاری فرماتا ہے، اور عمر ایسا ہے کہ جس کے زبان کے ذریعے اللہ نے حق جاری فرمایا۔ پھر فرمایا رحم اللہ عثمان ابن عفان، کہ اللہ عثمان ابن عفان پہ رحم فرمائے، تستحییہ الملائکۃ، میری امت کا عثمان ایسا خوش نصیب ہے کہ عثمان غنی کی ذات سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ رحم اللہ علی، اللہ علی پہ رحم فرمائے، اللہم ادر الحق معہ حیث دارا، اے اللہ میرا علی جدھر جدھر رہے تو حق کو علی کے ساتھ ہی پھیرتا رہے اور حق کو علی کے ساتھ رکھ۔ یہ چار جو ہستیوں کا ذکر اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، اور صحیح ستہ کی ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ بالخصوص یہ خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین کے حوالے سے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، من و ان ہم اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، اور ہم لوگ ان ہستیوں کے حوالے سے اپنا یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ سارے صحابہ کی جماعت کے حوالے سے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ بھی یہی ہے کہ سارے صحابہ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شمار ہوتے ہیں،
اور ہر ایک صحابی کا ادب و احترام کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی کی جتنی آل پاک ہے، اللہ نے اس آل کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلب مبارک سے جاری فرمایا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی کی جتنی ازواج ہے وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کی ساری ازواج کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر نبی کو اپنی جگہ پہ اللہ نے ایسے مقامات عطا فرمائے کہ جب بندہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو پڑھتا ہے تو انسان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید علی سے بڑھ کر، حضرت ابو بکر سے بڑھ کر اللہ کے نبی نے کسی اور کو شاید ایسا ہی مقام عطا فرمایا ہو۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا خوش نصیب صحابی ہو کہ جس کو اللہ کے نبی نے اتنا مقام عطا فرمایا ہو، اتنی عظمت عطا فرمائی ہو اور اپنے ارشادات کے اندر اتنی توقیر و مقام عطا فرمایا ہو جتنا اللہ کے نبی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح جب ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراقبات کو پڑھتے ہیں، مقام کو پڑھتے ہیں، آپ کی عظمت کو پڑھتے ہیں، تو جب اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ کو انسان دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جتنی عظمتیں، جتنا مقام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے، شاید ہی کوئی ایسا خوش نصیب ہو کہ جس کے حصے کے اندر اللہ کے نبی کی یہ عطا کردہ عظمتیں آئی ہو۔ اسی طرح جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر دیکھتے ہیں، تو سچی بات یہی ہے کہ پھر ہم وہاں پہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جتنا مقام، جتنا مرتبہ، جتنی عظمت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے، شاید ہی گروہ جماعت صحابہ کے اندر کوئی اور خوش نصیب ایسا صحابی ہو کہ جس کو اللہ کے نبی نے اتنی عظمت اور اتنا مقام عطا فرمایا ہو۔ یعنی کہ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہر صحابی کی عظمت کو بڑے شایان شان طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے بالخصوص یہ جو 4 صحابہ ہیں، خلافت راشدہ کے جو امین ہے، ان کا جس انداز سے احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر جس طریقہ سے ان کی عظمتوں کا ذکر ملتا ہے، ہر ایک کی ذات جو ہے وہ دوسرے کی ذات سے ممتاز نظر آتی ہے۔ ہر ایک کی ذات کے اندر اللہ کے نبی نے ایسا اپنے اقوال کے ذریعے نکھار پیدا فرمایا کہ ہر ایک کی ذات دوسرے کی ذات سے جدا دکھائی دیتی ہے۔ اگر ان ہستیوں کا کردار دیکھا جائے، ان ہستیوں کا مقام و مرتبہ دیکھا جائے، ان ہستیوں کی شان کو دیکھا جائے تو یقین جانے کہ اللہ کا قرآن بھی ان کی عظمتوں کی گواہی دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ان تمام صحابہ کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ اختلافات، فلاں کتنا تھا، فلاں کتنا تھا، فلاں کو کتنا مقام ملا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری وضع کردہ ہے۔ ان سارے کے سارے جو ترازو لے کے تولنے کا مزاج یہ ہم لوگوں نے اپنا کے رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو جھگڑے اور اختلافات ان کے اندر بیان کرنے کے حوالے سے ہم ممبروں کے اوپر اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری اپنی رائے ہے۔ اللہ کے قرآن نے تو ان کے بارے میں واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ دشمن کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں لیکن رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب جس چیز کے اوپر اللہ کے قرآن کی گواہی آ جائے وہ تاریخ کے حوالوں سے ہم اس کا رد نہیں کر سکتے۔ کسی خطیب کے جملوں کے ذریعے اللہ کے قرآن کی گواہی کا ہم رد نہیں کر سکتے۔ ہر نبی کے صحابی کا مقام اپنی جگہ پہ بلند و بالا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا مقام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام جو ہے، اس کو جب بندہ ایک گہرائی کے اندر جا کے دیکھتا ہے تو یقین جانیے کہ ہر ایک کی ذات جو ہے وہ ہشت پہلو ہیرا نظر آتی ہے۔ جس سمت سے بھی دیکھا جائے ہر سمت سے وہ لوگ کردار کے، عظمت کے اور اللہ کی جو ہے وہ عطا کردہ ان امانتوں کے حقیقی وارث اور امین ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ من گھڑت قسم کی روایات بیان کر کے حضرت علی المرتضیٰ کی شان کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی لیے آقا کریم نے فرمایا تھا کہ علی تیری مثال میری امت کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ کی طرح ہے کہ کچھ لوگ تیری محبت کے اندر آ کے تجھے اتنا مقام دے دیں گے کہ جس طرح عیسیٰ سے محبت کرنے والوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہ مستند حدیث مبارکہ ہے۔ اور بعض لوگ تیرے بغض کے اندر اتنا دور چلے جائیں گے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ سے نفرت کرنے والے، بغض کرنے والوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی، ان کو شہید کرنے کی ناپاک جسارت کی، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ وہ نفرت کے اندر اتنے آگے چلے گئے کہ حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے، اور محبت کے اندر بعض لوگ اتنے آگے چلے گئے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اے علی تیری مثال بھی اسی طرح ہے کہ بعض لوگ تجھ سے محبت کرتے ہوئے اتنا آگے نکل جائیں گے کہ وہ تجھے اللہ کے نبیوں سے بھی زیادہ مقام دینا شروع کر دیں گے، وہ بھی اپنے آپ کو تیری محبت کی وجہ سے ہلاکت کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو تیرے بغض کی وجہ سے اتنا آگے نکل جائیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ تیرے بغض کی وجہ سے ان کو گروہ منافقین کے اندر شمار کر دے گا، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ نفاق کی مور ثبت کر دے گا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے سیدنا صدیق اکبر کو جو مقام عطا فرمایا، میں صرف 2 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا خود اپنے ایمان کے ساتھ سوچئے کہ کیا اللہ کے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ کو یہ مقام جو عطا فرمایا ہے، کیا یہ سارے مقاموں سے افضل مقام نہیں ہے؟ کیا یہ علی کی شان کے حوالے سے اللہ کے نبی کی طرف سے عطا کردہ سندوں کے اندر ایک مستند سند نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اوحیا فی علی الیہ ثلاث، کہ میرے رب نے علی کے بارے میں میری طرف 3 باتیں وحی فرمائی ہے۔ میرے رب نے وحی فرما کے، وحی خفی فرما کے میرے رب نے اس علی کا مقام مجھے جو بتایا ہے، اللہ نے 3 باتیں مجھے علی کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ گویا یہ حدیث قدسی ہے۔ اگر اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک کے ساتھ بھی یہ اعلان فرما دیتے کہ میں علی کے بارے میں یہ فرماتا ہوں، تو پھر بھی کسی امتی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اللہ کے نبی کے اس ارشاد کے سامنے کسی لحاظ سے بھی حیل و حجت کا اظہار کرتا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رب نے میری طرف وحی فرما کے علی کا جو مقام و مرتبہ تھا میرے رب نے وہ بیان فرمایا ہے، اور مجھے یہ اشارہ کر کے کہا کہ اے میرے محبوب نبی، تیرا جو یہ امتی، تیرا یہ جو صحابی ہے، یہ تیرا جو بھائی ہے، اس کو میں نے جو مقام عطا فرمائے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اوحیا الیہ فی علی ثلاث، میرے رب نے علی کے بارے میں مجھے 3 باتیں وحی فرمائی ہے۔ پہلی کیا فرمائی؟ انہ سید المسلمین، کہ یہ میرا علی وہ ہے جو تمام مسلمانوں کا سردار ہے۔ اب اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ علی واقعتاً تمام مسلمانوں کا سردار ہے، قیامت کے دن بھی مسلمانوں کا سردار، دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کا سردار۔ کون ہے جو علی کی سرداری کا منکر ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو علی المرتضیٰ کو اپنا سید نہیں مانتا؟ کون ہے جو ایسا امتی علی المرتضیٰ کے اس مقام و مرتبے کا انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا یہ سید المسلمین ہے۔ دوسرا فرمایا کہ یہ امام المتقین ہے، یہ سارے متقین کا امام اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ وقائد غر المعجلین، یہ جو قیامت کے دن میرے امتی ہوں گے جن کے ہاتھ وضو کی وجہ سے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، میری امت کے وہ نمازی وضو کرنے والے جن کے چہرے وضو کی وجہ سے قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، جن کے پاؤں قیامت کے دن وضو کرنے کی وجہ سے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، قائد و غر المعجلین، اس ساری گروہ، اس ساری جماعت کا وہاں پہ بھی جو قائد اور سردار ہوگا وہ یہ علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار ہوگا۔
اب ہم نے علی کا ذکر کوئی کرے تو ہم کہتے ہیں علی کا ذکر کرنا یہ صرف شیعہ ہی کر سکتے ہیں، علی کا کوئی ذکر کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید علی کا ذکر کرنا یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو ایک خاص طبقہ فکر کے اندر ہی اسے رائج کر دینا چاہیے۔ میرے بھائی، علی ہمارے بھی ایمان کا حصہ ہے، علی المرتضیٰ سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن علی المرتضیٰ سے محبت وہ محبت ہے جس محبت کا اللہ کے نبی نے ہمیں سبق عطا فرمایا ہے، جس محبت کا اللہ کے نبی نے ہمیں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نہ ہم محبت علی کے اندر حضرت علی کو اتنا مقام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی سے بھی زیادہ مقام والے نظر آنے شروع ہو جائے، اور نہ ہی ہم بغض علی کے اندر اپنے چہروں کے اندر کوئی ایسی بات لے کے آنا چاہتے ہیں کہ کہیں پہ علی کا ذکر ہو رہا ہو اور ہمارے چہرے کے اوپر نعوذ باللہ ناگواری کے آثار اور ناگواری کی کوئی ایک پرچھائی بھی ہمارے چہرے پہ آ جائے۔ ہم علی کا ذکر کرتے بھی محبت سے ہیں اور علی کا ذکر سنتے بھی محبت کے ساتھ ہیں، لیکن ایسا ذکر نہیں کہ جس ذکر کو کر کے ہم باقی صحابہ کی گستاخیاں کریں۔ وہ ذکر علی کا ہم نہیں سنتے، ہم علی المرتضیٰ کا وہ ذکر نہیں سنتے کہ جس ذکر کے اندر علی کے ذکر کی آڑ کے اندر ازواج رسول کو برا بھلا کہا جائے۔ ہم علی کا ایسا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جس علی کے ذکر کے اندر حدیث بیان ہو رہی ہو تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے بیان کر رہی ہو۔ ہم علی کی محبت کے اندر اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ جسے بیان کرنے والا حضرت سیدنا عمر فاروق ہو۔ ہم علی کے ذکر کے اندر اس شان کو مانتے ہیں کہ جس شان کو بیان کرنے والا میرے عمر کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر اسے بیان کر رہا ہو۔ میرے بھائی، جب یہ باتیں ہم ممبروں کے اوپر بیٹھ کے صحابہ کی عظمت کے حوالے سے ہر صحابی نے دوسرے صحابی کو جو مقام عطا فرمایا جب یہ بیان کریں گے تو اللہ کے قرآن نے جو فرمایا ہے کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے تھے، پھر ہمیں اس وقت پتا چلے گا کہ یہ ملا غلط کہہ رہا ہے، رب کا قرآن صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے والے نہیں، ایک دوسرے سے محبتیں کرنے والے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ علی کا چہرہ کیسا چہرہ ہوا ہوگا؟ کیا اللہ کے نبی کے چہرے کی طرح ہی ہوا ہوگا؟ چہرے پہ سنت رسول داڑھی مبارک ہوئی ہوگی، علی کا چہرہ بالکل نبی کے اسوہ کے مطابق ہوا ہوگا۔ میں کہتا ہوں حیران اس بندے پہ جو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت تو سمجھتا ہے، لیکن آج تک وہ علی جیسا چہرہ بنا نہیں سکا۔ آج تک وہ علی المرتضیٰ کے چہرے کی طرح اپنے چہرے کو نہیں بنا سکا، لیکن عقیدے کے اندر یہ شامل کر گیا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا یہ عبادت ہے۔ لوگوں، اس حدیث کو روایت کس نے کیا ہے؟ یہ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ علی کی عظمت کو جاننے والوں یہ سن لو، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ جو من کن تو مولا فہذا علی مولا، غدیر خم کے مقام کے اوپر جب اللہ کے نبی نے علی کا ہاتھ لہرا کے کہا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، تو گروہ صحابہ میں سے سب سے پہلے جو اٹھتا ہے وہ محب مصطفیٰ، محبوب مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اٹھتے ہیں اور علی المرتضیٰ کے ہاتھ کو پکڑ کے کہتے ہیں، اے علی، آج سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے۔ اے علی، آج سے میرا تو بھی مولا ہو چکا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تجھے میرا بھی مولا بنا دیا ہے۔ اب مولا محبت کرنے والا، مولا آقا کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان سے یہ پوچھئے کہ یہ تو بتاؤ کہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے وہاں اس گواہی کے اندر اٹھ کے حضرت علی المرتضیٰ کی اس بات کے اوپر سب سے پہلے وہاں پہ کس نے نعرہ بلند فرمایا تھا؟ وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا تھا۔ اور اللہ کے نبی کے حوالے سے جتنی بھی صحابہ کی شانیں، جتنی بھی صحابہ کا مقام، جتنی بھی صحابہ کی عظمتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں، صحابہ نے ان کے اوپر عمل فرمایا ہے۔ مولوی آپ کو کہتا ہے
کہ فلاں مسجد میں نماز نہیں پڑھنی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں. بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بس مجھے پتہ ہے. آپ اس مولوی کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے, آپ اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, آپ اس مولوی کے پیچھے نماز جنازہ نہیں پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے فلاں مولوی صاحب نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یار آپ اپنے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو آپ کو اگر مولوی کہہ دے, آپ مولوی کے کہنے پہ دوسرے مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا اللہ کے نبی جب صحابہ کے سامنے یہ فرما رہے تھے کہ اے علی تجھ سے محبت صرف ایمان والا کرے گا اور تجھ سے بغض منافق رکھے گا, کیا صحابہ نے اللہ کے نبی سے یہ بات نہیں سنی تھی؟ سنی تھی صحابہ نے. ہم مولوی کے کہنے کے اوپر امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو صحابہ نے نبی کی زبان سے جب یہ سنا تھا کہ علی سے محبت ایمان والا ہی کرتا ہے اور علی سے بغض منافق کرے گا, تو کیا صحابہ نے علی سے محبت نہ فرمائی ہوگی اس لیے کہ انہوں نے نبی کی زبان سے سنا تھا؟ کیا صحابہ کے دل میں نعوذ باللہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کو گالیاں تک دلوائی گئی, کیا صحابہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ علی وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. یہ علی وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. کیا اللہ کے نبی کے صحابہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ غدیر خم کے مقام کے اوپر اسی کے ہاتھ کو لہرا کے اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ ہم مولوی کے کہنے کے اوپر دوسرے مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے تو کیا صحابہ نے علی کا مقام نبی کی زبان سے سن کے کیا صحابہ نے اس پہ عمل نہ فرمایا ہوگا؟ یہ لڑائیاں, یہ جھگڑے, یہ اختلافات ہم نے پیدا کر کے اپنی جماعتیں بنا دی ہیں, اپنی مسجدیں آباد کر دی ہے, اپنی جو ہے وہ تنظیمات کو مضبوط کیا ہے. میرے بھائی اللہ کے نبی کے صحابہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے, ایک دوسرے کا ادب و احترام بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال بھی رکھتے تھے. اللہ ہم سب کو صحابہ کی, اہل بیت اطہار کی, ازواج رسول کی سچی اور سچی محبت, اتباع اور ان کی پیروی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.